اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اشارہ ہوتا ہے اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائیں اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رب تبارک و تعالی میرا ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اشارہ ہوتا ہے اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ نشانی کی جو ہے آپ تعریف اگر کریں تو خود ختم ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی نشانیوں کی تعریفیں نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ میرا رب اتنا تعریف والا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا فرما دیا۔ میرے رب کی تعریف کتنی کرو گے آپ؟ خود ختم ہو سکتے ہو لیکن رب کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ آسمان پیدا فرما دیا۔ آج ہم نے ایک چھوٹی سی چھت بنائی ہے نا، اس کے لیے بھی یہاں پر دو پلر کھڑے کرے ہوئے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کے بعد چاروں اور اس کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں اور آسمان آپ کے سر پر نظر آئے گا، لیکن آسمان نظر آتا ہے لیکن اس کو روکا کس چیز پر ہے یہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چھت جو ہم نے بنائی اس کے لیے دو پلر اور سائڈوں میں دیواریں کھڑی کری، لیکن رب کی شان دیکھیں اس نے پوری دنیا میں آسمان کو ہمارے سر پر چھت بنا کر روک دیا ہے، لیکن شان یہ ہے کہ کوئی پلر نہیں بنایا ہے۔ شان دیکھیں، رب کی شان دیکھیں کہ بغیر پلر کے بغیر ستون کے اس نے جو ہے آسمان کو ہمارے سر پر صاحبہ بنا دیا ہے۔ زمین کو کس چیز پر روک دیا رب نے؟ یہ اس کی نشانی دیکھیں، اس نے پیدا کی ہوئی اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھیں کہ زمین کو کس چیز پر روک دیا۔ زمین کو اس نے کس چیز پر روکا ہے؟ زمین کے نیچے لوگ بتاتے ہیں پانی، اور نکلتا بھی ہے پانی۔ کوئی کہتا ہے کسی چیز پر رکی، کوئی کہتا ہے کسی چیز پر رکی، لیکن میں ان تمام باتوں کو نہ مانتے ہوئے صرف یہ بات کہتا ہوں کہ رب کی قدرت پر رکی ہوئی ہے۔ رب کی قدرت ہے، وہ جسے جیسے چاہے ویسے روک سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو چل رہے ہیں لوگ انہیں رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ اور پھر جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو اس نے پیدا فرمائی، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اس نے پیدا فرمائی، وہ جب چاہے تب انہیں ایک دن اکٹھا کر سکتا ہے، جب وہ چاہے۔ شادی ہوئی اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے نماز پڑھی، یہ میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے کام آئے گا جب اکٹھا ہوں گے ہم اور آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، مولا تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یار ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز میں اتنا جو ہے اس حساب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنا تکبر اور گھمنڈ نماز کے باہر ہوتا ہے اتنا ہی نماز کے قریب ہوتے ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی تکبر اور گھمنڈ نماز کے قریب میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کل پیدائش کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور حسین کے والد محترم ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ان کی میں عاجزی کا آپ کو واقعہ بتاؤں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت ہوتا تھا نا، تو جب حاضر ہوتے نماز کے لیے تو آپ کا جسم تھرتھرانے لگتا تھا، کانپنے لگتے تھے، آپ کانپنے لگتے تھے، آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اے علی آپ کو نماز کے وقت ایسی کون سی لاحق تکلیف ستاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دانت بجنے لگتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یار آج ہم اب یہ وقت جو ہوتا ہے نماز والا، اب اس وقت میں ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہے۔ یعنی ہم ایسے بادشاہ یعنی کس کے؟ رب کائنات کے بارگاہ، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کیا اس کی بارگاہ کے لائق ہیں بھی یا نہیں؟ حضرت علی کو دیکھیں، آپ کے داماد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، داماد مصطفیٰ ہے، خلیفہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ پھر اتنے
बड़े वो होकर आजिज़ी और इंकिसारी का जो है आप आलम देखें। आज हमारी आजिज़ी और इंकिसारी क्या है कि हम जो है जमात में खड़े हैं फिर भी हमें कोई होश नहीं है, बाहर है जब भी कोई होश नहीं है, आए अकड़ खड़े हो गए, यही नहीं देखते हैं कि हमें किस तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज का अदब क्या है यार? सबसे बेहतर बात यह है कि नमाज का अदब होना चाहिए। रब की बारगाह में जितनी आजिज़ी के साथ आओगे अल्लाह उतनी बुलंदी अता फरमाएगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते थे आपका चेहरा सुर्ख हो जाता था। हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, हम नमाज पढ़ने आ रहे हैं, रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए आ रहे हैं, हमें किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। नमाज में हम पर दुनिया हराम क्यों कर दी जाती है? इसलिए कर दी जाती है क्योंकि सिर्फ बंदे के और रब के दरमियान अब कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। बंदे के और रब के दरमियान किसी और का ख्याल नहीं होना चाहिए। बंदा जब रब की बारगाह में अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जाए तो सिर्फ बंदा और रब की अब गुफ्तगू होना चाहिए। बंदे और रब का ख्याल होना चाहिए। बंदे को रब तबारक व तआला का ख्याल होना चाहिए कि अब रब मुझे देख रहा है या मैं रब को देख रहा हूँ। बस ये ख्याल होगा तो हम दुनिया से खुद ब खुद जो है अलग होते चले जाएंगे। तो हम जब नमाज में हाजिर हो तो आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हाजिर हो। जब आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हाजिर होंगे तो रब तबारक व तआला को सबसे ज्यादा आजिज़ी पसंद है, और आजिज़ी अगर हमारे अंदर आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बुलंदी पाते चले जाएंगे। हमें और आपको आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रब की बारगाह में आना चाहिए, डर और खौफ के साथ आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रब की बारगाह में आए और कोई गुस्ताखी हो जाए, रब की बारगाह में आए और कोई कमी रह जाए, रब की बारगाह में आए कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में जब हम आप आए तो सिर्फ और सिर्फ रब का ख्याल लेकर आए कि अब हम रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो हमें और आपको नमाज बड़ा आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अदा करना चाहिए ताकि जो है रब तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। जब रब राजी हो जाएगा ना तो फिर जहान वालों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहान खुद ब खुद राजी होता चला जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर राजी हो जाएंगे दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबको नमाज का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मुक़द्दस पढ़ने और सुनने से ज्यादा मौला अमल करने की तौफीक अता